بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دلوں کو مو لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیران بنا دینے کے فن کی ماہر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے انعام و اکرام کے لالچ میں از خود ہی اس کے ذہن کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ طریقہ حشیش کی ایک خاص قسم سے نشہ طاری کرنے کا تھا، جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہایت دلکش تصورات ڈالے جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ تھا۔ اس میں نیم اریاں خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب القدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مطلب کی باتیں شروع کر دی تھیں، جن سے انہیں امید بن چلی تھی کہ انہوں نے اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ادھر قاہرہ میں مصری فوج اور کوتوالی کے جاسوس اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ وہ سوڈانیوں یا صلیبیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ حبیب القدوس کا اثر اپنے دستوں پر کس قدر زیادہ ہے، اس لیے اس نے مصر کے قائم مقام امیر کی اجازت سے سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی تھی۔ توقع یہی تھی کہ وہ اپنے معتمد کمانداروں کو کوئی پیغام بھیجے گا۔ جاسوسوں اور سراغ رسانوں نے ہر طرف نظر رکھی، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کا پیغام کسی کی طرف نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان دستوں میں سے کون سا کماندار غائب ہوتا ہے، لیکن اتنے دنوں میں کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوا۔ اتنے میں وہ صلیبی کھنڈرات میں آ گیا جسے حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حشیش رکوائی اور حبیب القدوس کا نشہ اتارا۔ صلیبی نے پوری رات نشے کے اثرات اترنے کا انتظار کیا۔ اگلے روز وہ حبیب القدوس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اس کی نظر صلیبی پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور صلیبی کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ صلیبی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں۔ یہ بدبخت آپ کو حشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے ہیں۔ آپ حشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھیں۔ میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا، کم نہیں ہونے دوں گا۔ حبیب القدوس نے کہا، یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لے آئے تھے، پھر شاید مجھے کہیں اور لے گئے تھے۔ اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا، وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ صلیبی نے کہا، اپنے آپ کو بیدار کریں، یہ سب حشیش کا اثر تھا، آپ پہلے روز سے یہی ہیں۔ حبیب القدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذرا روب سے کہا، مجھے اغوا کیا گیا تھا، تم کون ہو؟ صلیبی نے کہا، میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں، مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں، کچھ دینا ہے۔ اگر میں لینے دینے سے انکار کر دوں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں ہی مر جائیں گے۔ حبیب القدوس نے کہا، مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی، میں اپنے دشمن کی قید میں نہیں مرنا چاہتا۔ صلیبی نے کہا، نہ آپ قید میں ہیں اور نہ میں آپ کا دشمن ہوں۔ ان خبیثوں نے آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے آپ کو بدظن کر دیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان باتوں کے لیے مجھے اغوا کر کے اتنی دور لانے کی کیا ضرورت تھی؟ صلیبی نے کہا،
اگر میں یہ باتیں قاہرہ میں آپ کے ساتھ کرتا تو ہم دونوں قید خانے کے تہخانے میں ہوتے۔ وہاں قدم قدم پر علی بن سفیان اور کوتوال غیاث بلبیس نے جاسوس کھڑے کر رکھے ہیں۔ حبیب القدوس کا ذہن صاف ہو چکا تھا، اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا کہ وہ صلیبی تخریب کاروں کے چنگل میں آ گیا ہے۔ تم صلیبیوں کے آدمی ہو یا سوڈانیوں کے؟ میں مصر کا آدمی ہوں اور آپ بھی مصری ہیں۔ آپ بغدادی، شامی یا عربی نہیں، مصر مصریوں کا ہے۔ یہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی جاگیر نہیں، یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا انتظام اور کاروبار مصری مسلمان چلائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کرنے والے بغداد اور دمشق سے آئے ہیں اور انہوں نے مصر کو شام کے ساتھ ملا کر ایک سلطنت بنا لی ہے؟ تم مجھے مصر کو صلاح الدین ایوبی سے آزاد کرانے پر اکسا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو پیغمبر نہیں تو پیر و مرشد تو ضرور سمجھتے ہیں۔ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ایوبی میں بہت سی خوبیاں ہیں، میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد مصر اس کے جس بھائی یا بیٹے کے ہاتھ آئے گا اس میں صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں نہیں ہوں گی۔ مصر ایک فرعون کے قبضے میں آ جائے گا۔ مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں شک ہے تو مجھ سے پوچھیں، پہلے اپنا شک رفع کریں۔ آپ سوچ لیں، آپ ابھی ابھی جاگے ہیں، ان بدبختوں کی دی ہوئی حشیش کا بھی آپ پر اثر ہے۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں۔ اتنے دنوں آپ کو کسی نے نہانے نہیں دیا، میں آپ کو ایک چشمے پر لے چلوں گا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، میرے ساتھ چلیں، ناشتے سے پہلے نہا لیں۔ کھنڈر سے اسے کسی ایسے راستے سے نکالا گیا جو پہاڑیوں میں چلا گیا تھا۔ کچھ آگے ایک چشمہ تھا جس کا شفاف پانی چھوٹے سے قدرتی تالاب میں جمع ہو رہا تھا۔ وہ پہاڑیوں سے گھوم کر چشمے کی طرف گئے تو وہاں دو لڑکیاں بالکل ننگی نہا رہی تھیں اور ایک دوسرے پر ہاتھوں سے پانی پھینک رہی تھیں۔ حبیب القدوس رک گیا اور اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ لڑکیاں چیختی بھاگ اٹھیں۔ اس ویرانے میں ایسی حسین اور برہنہ لڑکیاں جن اور چڑیلیں لگتی تھیں۔ حبیب القدوس نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف پہاڑیاں تھیں۔ اس نے پیچھے دیکھا تو کھنڈر ایک پہاڑی کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ اس کے آگے آگے جا رہا تھا۔ حبیب القدوس نے لپک کر ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور بازو کا شکنجہ تنگ کر کے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ میں پوری طاقت سے 3-4 گھونسے مارے۔ یہ آدمی دم گھٹنے سے مر گیا۔ حبیب القدوس نے اسے گھسیٹ کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے پھینک دیا اور خود بھاگ اٹھا۔ اس نے ایک پہاڑی میں سے راستہ دیکھ لیا تھا۔ وہاں پہنچا تو ایک آدمی برچھی تانے کھڑا تھا۔ اس نے اتنا ہی کہا، واپس۔ وہ نہتا تھا، سر جھکا کر پیچھے کو مڑا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ صلیبی اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ صلیبی نے کہا، میں آپ کو دانشمند سمجھتا ہوں، آپ اس علاقے سے نکل نہیں سکتے۔ احمق نہ بنیں، نہا لیں، میرے ساتھ آئیں۔ وہ جھیل سے نہا کر نکلا اور کپڑے پہنے۔ صلیبی اسے اپنے ساتھ لے آیا تو راستے میں اس نے صلیبی سے پوچھا، یہ لڑکیاں تمہارے ساتھ ہیں؟ صلیبی نے کہا، اس ویرانے میں ایسی رونق ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ کی 3 بیویاں نہیں؟ اگر آپ کو ان کے ساتھ دلچسپی نہیں تو نہ صحیح۔ اگر آپ تنہائی یا گھبراہٹ محسوس کریں تو ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔
اتنے میں ایک لڑکی ناشتہ لے کر آئی۔ حبیب القدوس اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کے پاس بیٹھ گئی اور صلیبی باہر نکل گیا۔ لڑکی نے باتوں اور اداؤں سے اس پر طلسم طاری کر دیا۔ بہت دیر بعد جب صلیبی واپس آیا اور لڑکی چلی گئی تو حبیب القدوس کو افسوس سا ہوا۔ صلیبی نے اسے کہا، آپ آزاد مصر کے سالار اعلیٰ ہوں گے۔ آپ کے دستوں میں جو 3000 پیادے اور 2000 سوار ہیں وہ آپ کے مرید ہیں۔ آپ ان کی مدد سے مصر کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی حملہ کرے گا تو کیا میں انہی دستوں سے مصر کو اس سے بچا لوں گا؟ صلیبی نے کہا، سوڈانی مسلمان جو کبھی مصر کی فوج میں ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو مصری ہیں ان تک ہم خبر پہنچائیں گے کہ یہ خانہ جنگی نہیں بلکہ مصری مصر کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے دستوں سے بغاوت کرائیں۔ آپ کو جنگی طاقت دینا ہمارا کام ہے۔ اس آدمی نے لمبی تفصیل سے اسے اپنا منصوبہ بتایا۔ حبیب القدوس اب انکار نہیں کر رہا تھا بلکہ یوں سوال کر رہا تھا جیسے وہ قائل ہو گیا ہو۔ حبیب القدوس نے پوچھا، میں واپس قاہرہ نہیں جاؤں گا تو بغاوت کیسے کراؤں گا؟ آپ واپس نہیں جائیں گے، آپ یہیں سے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو پیغام دیں گے، اس کا انتظام ہم کریں گے۔ آپ نے ہمارے ایک قیمتی آدمی کو مار ڈالا ہے، ہم آپ کو قتل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بازو اتنے لمبے ہیں کہ آپ کے خاندان کے بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم ایسا کر کے دکھا بھی دیں گے۔ حبیب القدوس نے کہا، پھر مجھے یہاں لمبے عرصے کے لیے رہنا پڑے گا۔ صلیبی نے جواب دیا، کچھ عرصہ تو لگے گا۔ حبیب القدوس نے کہا، میری ایک ضرورت پوری کر دو۔ تم نے مجھے 2 لڑکیاں پیش کی ہیں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنی حسین لڑکی میں الجھ کر اپنا اصل مقصد بھول جاؤں۔ اس کے بجائے یہ انتظام کر دو کہ میری سب سے چھوٹی بیوی کو جس کا نام زہرا ہے یہاں لے آؤ، اسے میں پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کر سکوں گا۔ صلیبی نے کہا، اسے اغوا کرنا پڑے گا۔ اگر اسے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اسے بلا رہے ہیں تو وہ ہم پر اعتبار نہیں کرے گی، وہ ہمیں پکڑوا بھی سکتی ہے۔ ہم آپ کو اس کا جو نعم البدل دے رہے ہیں اسے آپ قبول کر لیں اور پیغام رسانی کے لیے اپنے کسی آدمی کا عطا پتہ دیں۔ حبیب القدوس نے کہا، پھر مجھ پر اعتبار کرو اور مجھے قاہرہ پہنچا دو، میں 1 ماہ کے اندر بغاوت کر دوں گا۔ صلیبی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا محترم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مصر کے مفاد میں ہے اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ میں یا میری تنظیم کا کوئی بھی فرد مصر کا حکمران بننے کا خواب نہیں دیکھ رہا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حبیب القدوس نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں اور میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی زہرا تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے پاس آ جائے۔ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے کے بعد دیکھوں گا کہ اس منصوبے کو کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بکھارن تھی جس نے زہرا کو راستے میں روک لیا تھا۔ وہ 2-3 دن سے دیکھ رہی تھی کہ زہرا حبیب القدوس کے گھر سے ہر روز بعد دوپہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ بکھارن نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا، نائب سالار حبیب القدوس نے آپ کو بلایا ہے، یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ زہرا نے کاغذ ہاتھ میں لے کر تحریر پڑھی جو اس کے خاوند کے ہاتھ کی تھی۔ بکھارن نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود گئے ہیں،
इतने बड़े आदमी को कोई उठा कर नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ आपको चाहते हैं और कहते हैं कि ज़हरा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझे पकड़वाने की कोशिश की या कोतवाल को इतला दी तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। हबीबुल कुद्दूस के पास आपका जाना जरूरी है। ज़हरा ने पूछा, मैं तुम पर किस तरह एतबार कर लूं? औरत ने जवाब दिया, मैं भिखारन नहीं, ये मेरा बहरूप है। मैं भी आपकी तरह शहजादी हूँ। हमारा मकसद नेक और मुकद्दस है। आप दिल में कोई वहम ना रखें। इस औरत ने और भी बहुत सी बातें की जिनसे ज़हरा मुतासिर हो गई। उसने इस औरत के कहने के मुताबिक रात को एक जगह चोरी छुपे पहुंचने का वादा कर दिया। उसने इस डर से किसी से जिक्र ना किया कि उस औरत ने कहा था कि उसकी और उसके खाविंद की जिंदगी और मौत का और मिस्र की आज़ादी और गुलामी का सौदा है। उसे रात मुकर्रर की हुई जगह ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। दो आदमी जिन्हें वो अंधेरे की वजह से पहचान ना सकी उसी भिखारन के साथ आए। भिखारन को उसने आवाज से पहचाना, मगर वो अब भिखारियों के बहरूप में नहीं थी। वो कोई जवान और खूबसूरत औरत थी। उसने ज़हरा से कहा, अल्लाह के भरोसे पर इनके साथ चली जाओ, दिल में कोई डर ना रखना। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया। वो दोनों भी घोड़ों पर सवार हुए और ज़हरा एक ऐसे सफर पर रवाना हो गई जिसकी मंजिल का उसे इल्म नहीं था। औरत वहीं खड़ी रही। शहर से दूर जाकर सवारों ने ज़हरा से कहा कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधना जरूरी है। ज़हरा उनमें अकेली थी, मुज़ाहमत नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 2 रोज बाद पता चला कि नायब सालार हबीबुल कुद्दूस की छोटी बीवी भी लापता हो गई है। सुराग रसानों ने इब्तिदाई तफ्तीश की तो वो मानने को तैयार ना हुए कि उसे अगवा किया गया है। हबीबुल कुद्दूस के मुतालिक हर कोई कह रहा था कि वो सलीबियों या सूडानियों के पास चला गया है। अब लोग ये भी कहने लगे कि उसकी बीवी भी उसके पास चली गई है। किसी को मालूम ना हो सका कि वो किस वक्त और किस तरह गई है। उस वक्त तक वो हबीबुल कुद्दूस के पास पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें उस कमरे में खोली गई थीं जहां उसका खाविन उसके सामने खड़ा था। वो पूरी रात और अगला आधा दिन सफर में रही थी। रास्ते में उसे खाने पिलाने के दौरान आंखों से पट्टी खोली गई थी और उसे साथ ले जाने वाले आदमियों ने उसके साथ कोई बिला जरूरत या ऐसी वैसी बात भी नहीं की थी। उसे उन्होंने ये यकीन बार बार दिलाया था कि उसे डरना नहीं चाहिए। हबीबुल कुद्दूस को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके साथ सलीबी भी था। हबीबुल कुद्दूस ने ज़हरा से कहा, ये हमारा दोस्त है और अपने आप को यहाँ कैदी ना समझना। तुम बहुत थकी हुई हो, आज रात आराम कर लो। कल सुबह तुम्हें बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तुम अक्सर कहा करती हो कि मर्दों की तरह जहाद में शरीक होना चाहती हूँ। मेरे इस दोस्त ने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका पैदा कर दिया है। सलीबी उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। ज़हरा अभी नौजवानी की उम्र में थी और उसके हुस्न में खासी कशिश थी। जिस्म शरीर और तबीयत में कुछ शोखी भी थी। शाम से जरा पहले वो 2 लड़कियां जिन्हें हबीबुल कुद्दूस ने तालाब में नहाते देखा था उसके कमरे में आईं और ज़हरा को बेतकल्लुफ सहेलियों की तरह अपने साथ ले गईं। ये था तो हैबतनाक खंडर, लेकिन लड़कियां जहां रहती थीं वो कमरा सजा हुआ और वहां रंगीन फानूस थे। उस कमरे में खंडर का गुमान नहीं होता था। ज़हरा थोड़े से वक्त में उनमें घुल मिल गई। उनमें से एक लड़की ने उसे कहा, तुम्हारे माँ बाप कितने जालिम हैं जिन्होंने तुम जैसी नौखेस कली को इस बूढ़े के कदमों में फेंक दिया है।
تمہیں اس نے خریدا تو نہیں تھا؟ زہرا نے رنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں اس نے مجھے خریدا تھا، میں بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتی، اگر کوئی پناہ مل جائے تو بھاگ جاؤں گی، اگر یہ پناہ میری موجودہ زندگی سے بہتر ہوئی تو میں ضرور بھاگوں گی، پر اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تم لوگ کون ہو؟ کیا یہ مجھے بیچ رہا ہے؟ ایک لڑکی نے اسے کہا، اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو شہزادی بن کے رہو گی، ہم تمہیں بتا دیں گی کہ ہم کون ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ تم ہمارے ساتھ باہر جا کر ہماری طرح کپڑے اتار کر تالاب میں نہا سکو گی۔ زہرا نے کہا، اس حیوان سے مجھے آزاد کرا دو تو جو کہو گی کروں گی۔ ایک آدمی زہرا کو کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ اس نے کہا کہ نائب سالار کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ زہرا چلی گئی تو وہی صلیبی آ گیا جو حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا تھا۔ لڑکیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ لڑکی ہمارے کام کی ہے اور وہ اس بوڑھے خاوند سے سخت نفرت کرتی ہے، اگر تم اجازت دو تو اسے اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، اس میں شوخی بھی ہے اور اس کا جسم سختی برداشت کر سکتا ہے، بس تربیت کی ضرورت ہے۔ صلیبی نے کہا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص تو یہ کہتا تھا کہ اسے اپنی بیوی پر اعتماد ہے اور وہی پیغام رسانی کا کام کر سکتی ہے۔ اگر یہ لڑکی اس شخص سے نفرت کرتی ہے تو اسے دھوکہ دے گی اور ہم سب کو پکڑوائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آدمی ہمارے فریب میں آ گیا ہے، مجھے مصری مسلمان اور وطن پرست سمجھتا ہے، ہمارا کام کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ اگر یہ لڑکی اسے دھوکہ دینے کی سوچ سکتی ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔